الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے ہدایت النحو، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے جو مصنف ہیں وہ سنی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا جو تعلق ہے وہ سلسلہ عالیات چشتیہ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں بات؟ تو یہ جو بزرگان دین جتنے بھی ہیں نا، ان کا جی تعلق ماشاءاللہ یہ سلاسل پرانے ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ اب کے سلسلے ہیں، یہ سلاسل بہت پرانے ہیں۔ سمجھ میں بات؟ جی تو ہاں آپ کا جو نام ہے وہ سراج الدین عثمان چشتی نظامی رحمہ اللہ۔ یہ اگر آپ جو ہے نا وہ نام لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں، میں نے حضرت کا تعارف جو ہے وہ میں نے نہیں لکھا، ٹھیک ہے نا؟ کیا یا پھر نام آپ سر؟ ریکارڈنگ میں سن لیجئے گا دوبارہ، چونکہ وہ ٹھیک ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ ٹھیک ان کا ٹھیک نام ہے شیخ سراج الدین عثمان چشتی نظامی، ٹھیک ہو ٹھیک گیا ہے جی؟ ہاں، ان کا یہ ٹھیک۔ نام ہے۔ اور آپ جو ہے حضرت سلطان المشائخ نظام الدین محمد بدایونی دہلوی رحمہ اللہ کے نمائندے شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی اور شیخ عبدالحق پنڈوی، شیخ وجیہ الدین یوسف، شیخ یعقوب، شیخ مغیث، شیخ برہان الدین وغیرہ حضرات جو سرزمین ہند کے مختلف علاقوں میں بکھرے ہوئے تھے، انہیں میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ یہ سبحان مختلف اللہ۔ یہ جتنے بھی جو ہے نا کیا ہے کہ یہ سرزمین ہند کی ہیں یہ۔ اچھا جی، ٹھیک آپ شیخ سراج الدین نو عمری میں حضرت نظام الدین محمد بدایونی کی خانقاہ میں آ کر شریک ہوئے تھے، سمجھ میں بات؟ تو اس کے علاوہ جو ہے نا آغاز تعلیم یوں ہوئی کہ حضرت سلطان المشائخ نے چاہا کہ اپنے نمائندوں کو روانہ کریں، تو بہرحال یہ بہت آگے تفصیل ہے۔ تو اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ آپ جب بیٹھے تھے تو آپ نے مولانا فخر الدین رازی، فخر الدین زرادی رحمہ اللہ نے شیخ یعنی صاحب ہدایت النحو کو یہ صرف کی تعلیم شروع کرائی، ٹھیک ہے جی؟ تو یوں آپ جو ہے نا کیا ہے کہ ماشاءاللہ پڑھتے گئے، علم و نحو میں، فقہ میں آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ اور آپ کی جو وفات ہے وہ 758 میں ہے، 758 میں، سمجھ میں آئی بات؟ جو ٹھیک اب کو جو ہے نا کیا ہے کہ فارسی میں اس وقت تو فارسی بہت زیادہ تھی، نے کہا چوں سراج الدین شد از دنیا دوں سال وصل آن شاہ والا مقام، کہ بھئی عارف امجد سراج الدین آگے پھر کہہ رہے ہیں کہ عارف امجد سراج الدین بگو سال کے محرم سراج الدین بخواں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑے ایک عالم تھے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب سراج الدین اس دنیا سے چلے گئے تو وہ سال وصال جو تھا نا وہ تھا کون سا؟ 758، ٹھیک ہے جی؟ تو ٹھیک بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑے عالم دین تھے، بڑے ایک جو ہے نا کیا ہے کہ مفصل وہ کیا کہتے ہیں علم دین رکھتے تھے۔ اور اصل میں بات یہ تھی کہ نحمیر پڑھنے کے بعد قافیہ کو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، قافیہ کو سمجھنا نا بہت مشکل تھا، بہت زیادہ مشکل تھا۔ تو حضرت نے کیا کیا، حضرت نے کرم یہ کیا کہ ہدایت النحو لکھی کس طرز پر؟ قافیہ کی طرز پر، یعنی ٹھیک قافیہ کی طرز پر انہوں نے ہدایت النحو لکھی، اور لکھنے کے بعد انہوں نے پھر وہ قافیہ کی عبارت کچھ مختصر ہے، انہوں نے کچھ اس کو تھوڑا سا مفصل لکھا، یعنی جو بندہ ہدایت النحو کو اچھے طریقے سے پڑھے گا تو قافیہ کو وہ اچھے طریقے سے پڑھ پائے گا۔ یعنی اور سیم یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہاں بالکل سیم طرز انہوں نے رکھی ہے، جو الفاظ وہاں پر ہیں اس میں بھی وہی ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے، ہلکی سی چینجنگ ہے۔ جی یعنی یہ بمنزل ہے سیڑھی ہے، قافیہ کو سمجھنے کے لیے یہ بمنزل ہے سیڑھی ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ ہدایت النحو اچھے طریقے سے پڑھ لے، جس طرح کہتے ہیں اچھے طریقے سے پڑھنا، تو پھر اس کو قافیہ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحیح۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ جو جی اچھے طریقے سے پڑھ لے گا اس کو قافیہ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو سب سے پہلے ہم اب آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ رب العالمین پر۔
یہاں پر میں نے جان بوجھ کر ابھی میں نے کتاب سے جو ہے نا وہ آگے میں نہیں چلا، حواشی سے میں نے کچھ مدد لی ہے، آپ یہ حواشی وغیرہ دیکھ رہے ہیں، اور جب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ تقریر آپ میری سنیں گے یا پھر جو ہے نا یہ پی ڈی ایف آپ کی طرف میں یہ سینڈ کروں گا، تو اس میں آپ جو الہامیہ ہے اس سے بھی میں نے مدد حاصل کی ہے، اور یہ جو حاشیہ آپ کو نظر آ رہا ہے تھوڑا بہت میں نے اس سے بھی مدد لی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب سبق پڑھ لینا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ جو یہ حاشیہ لکھا ہوا ہے اس حاشیے کو آپ نے پڑھنا ضرور ہے۔ جب اس ٹھیک ہے، حاشیے کو آپ پڑھیں گے تو آپ کے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو بہرحال اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سبق پہلا ہمارا یہ ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہدایت النحو ہے یہ نحو کی کتاب ہے، تو مصنف علیہ الرحمہ کو چاہیے تھا کہ وہ نحو کے مسائل سے کتاب کا آغاز کرتے، جس طرح صاحب کافیہ نے کیا ہے۔ دیکھو نا، جب یہ کافیہ کی طرز پر لکھ رہے ہیں تو پھر ان کو چاہیے نا کہ جس طرح صاحب کافیہ نے کام کیا ہے، ان کو بھی یہی چاہیے تھا کہ صاحب کافیہ کی طرح جو اپنے کتاب کا آغاز ہے وہ نحو کے مسائل سے کرتے، لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز تسمیہ اور تحمید سے کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا جو آغاز تسمیہ اور تحمید سے کیا ہے نا، اس میں یہ چار وجوہات کی بنا پر کیا ہے، چار وجوہات کی بنا پر، اور بھی بہت ساری تھی لیکن یہ کہ میں نے چار کا انتخاب کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف چار وجوہات ہیں، چار سے بھی زیادہ ہیں، لیکن میں نے چار کا انتخاب کیا۔ اگر آپ جو ہے نا وہ مطالعہ کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور آپ وہاں مطالعہ کرنا، مطلب یہ ہے کہ جو سبق میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اس سبق پر صرف آپ ٹکے نہیں رہنا، آپ نے خود اپنی طرف سے بھی اس کتاب میں سے کچھ نہ کچھ نکالنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے سفیان بھائی؟ جی جی سر، ہاں، الہامیہ اپنے پاس رکھنا ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو میں آپ کو پی ڈی ایف سینڈ کر دیتا ہوں۔ حسن رضا بھائی بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 حضرت، بالکل بالکل حضرت۔ ہاں ٹھیک ہے جی، تو چار وجوہات میں نے لکھی ہیں، باقی اور بھی وجوہات ہیں، لیکن یہ کہ وہ پھر چونکہ استاد کا کام ہوتا ہے کہ بھئی راہ دکھانا، اور پھر طالب علم کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس میں محنت کرنا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ آتی ہے کہ بھئی اس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے الحمدللہ سے کیوں کی گئی؟ کہتے ہیں اس لیے تاکہ قرآن شریف کی ابتدا ہو جائے۔ کیوں کہ قرآن پاک کی ابتدا میں بھی تسمیہ اور تحمید ہے۔ نمبر دو، حدیث شریف کی اتباع ہو جائے، کیوں کہ حدیث شریف میں ہے کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع، یعنی ہر وہ ذی شان کام کہ جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ نمبر تین، سلف صالحین کے طریقے پر عمل ہو جائے، وہ اس طرح جب بزرگان دین جب بھی کوئی رسالہ یا خط وغیرہ لکھتے تھے تو اس کی ابتدا تسمیہ اور تحمید سے کرتے تھے، یعنی پہلے تسمیہ لکھتے تھے پھر تحمید لکھتے تھے۔ نمبر چار، یہ تو عام سوال جواب ہے جو آپ کو بھی پتہ ہوگا میرے خیال میں پہلے سے۔ اچھا جی، نمبر چار، تاکہ کفار اور مشرکین کے طریقے کے مخالفت ہو جائے۔ کیوں کہ وہ جب کوئی کام شروع کرتے تو اس کی ابتدا بتوں کے نام سے کرتے تھے، جیسے بسم لات یا عزا وغیرہ اس طرح۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو مصنف علیہ الرحمہ نے چار وجوہات کی بنا پر مصنف علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کا آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا، الحمدللہ رب العالمین بھی لکھا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آغاز کی جو حدیثیں ہیں وہ دو ہیں، آغاز کی حدیثیں کتنی ہیں؟ دو۔ نمبر ایک، کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع۔ نمبر دو، کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فهو اقطع۔ یعنی ایک حدیث شریف جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر ذی شان کام کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ سے ہونا چاہیے۔ دوسری حدیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر ذی شان کام کی جو ابتدا ہے نا وہ الحمدللہ سے ہونی چاہیے، اور آپ یہ بذات خود جانتے ہیں کہ یہ جو ابتدا ہے یہ تو یا تو بسم اللہ سے ہو سکتی ہے یا پھر الحمدللہ سے ہو سکتی ہے، بیک وقت دونوں سے نہیں ہو سکتی۔ جی صاحب ایسا ہی ہے نا؟ جی سر، سر میں ایک کال چھوٹی سی کرنی ہے ارباب کو۔ آپ کر لیں تو جو ہے نا اس کے بعد چلو آپ کے پاس یہ پی ڈی ایف تو آ جائے گی۔ چلے جی سفیان صاحب، سمجھ میں رہی بات؟ جی حضرت،
काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से हो सकती है, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह से। भाई एक वक्त दो एक साथ नहीं हो सकते। हाँ, तो उसके जवाब सर से एट ए पहले टाइम ना, हजरत दोनों नहीं यूज कर सकते ना, अल्हम्दुलिल्लाह और बिस्मिल्लाह। हाँ वही वही है ना। तो अब जरा उस पर उसका जवाब समझिए। उसका जवाब क्या है? जवाब से पहले तमहीदन एक फायदे का समझना इंतहाई ज़रूरी है। वो फ़ायदा क्या है? कहते हैं फ़ायदा ये है कि इब्तिदा की 3 किस्में हैं। इब्तिदा की कितनी किस्में हैं? 3। नंबर 1 इब्तिदा हकीकी, नंबर 2 इब्तिदा इज़ाफ़ी, नंबर 3 इब्तिदा उर्फ़ी। तो इब्तिदा हकीकी की तारीफ़ क्या है? कहते हैं इब्तिदा हकीकी उस इब्तिदा को कहते हैं कि जो सबसे पहले हो, जो सबसे पहले हो। ठीक है जी। और इब्तिदा इज़ाफ़ी की तारीफ़ क्या है? कि उसको कहते हैं कि जो बाज़ से पहले और बाज़ के बाद हो। जो बाज़ से पहले और बाज़ के बाद हो। हाँ दो और इब्तिदा उर्फ़ी उसको कहते हैं कि जो मक़सूद से पहले हो। इब्तिदा उर्फ़ी किसको कहते हैं? जो मक़सूद से पहले हो। पहले हो। अब जवाब, इसका जवाब ये है कि भई इसका जो है, बल्कि ये 2 जवाबात थे। उसका पहला जो जवाब है ना वो ज़िम्नन है। वो पहला जवाब क्या है कि भई देखो कि इन्होंने कहा नहीं भई आपने कुरान पाक की इसकी किताब के शुरू में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी ज़िक्र किया, आपने अल्हम्दुलिल्लाह भी ज़िक्र किया। बिस्मिल्लाह को पहले क्यों ज़िक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाह को बाद में क्यों ज़िक्र किया? तो उसका उन्होंने ये जवाब दे दिया कि भई बात ये है कि कुरान पाक की चूँकि हमने इब्तिदा की है ना, कुरान पाक में भी पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह है। इस वजह से हमने वो पहले बिस्मिल्लाह मुसन्निफ़ अलैहि ने बिस्मिल्लाह कहा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा। ठीक है जी। तो ये तो एक ज़िमनी जवाब आ गया, दे दिया। अब तहकीकी जवाब क्या है? वो इब्तिदा की मैंने आपको जो बात बताई कि इब्तिदा की 3 किस्में, इब्तिदा हकीकी, इब्तिदा इज़ाफ़ी, इब्तिदा उर्फ़ी वग़ैरह। उसकी तारीफ़ समझने के बाद कहते हैं कि ये जो तस्मिया वाली हदीस शरीफ है ना, तस्मिया वाली हदीस शरीफ यानी जिसमें बिस्मिल्लाह का ज़िक्र है, इससे मुराद इब्तिदा हकीकी है। जो तस्मिया वाली हदीस शरीफ है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद इब्तिदा हकीकी है। तो दाए जब हकीकी। हाँ, जब इससे मुराद इब्तिदा हकीकी है, तो इब्तिदा हकीकी की हमने तारीफ़ क्या की थी कि जो सबसे पहले हो। सबसे पहले काम हो तो करने सबसे से पहले पहले। जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आ गई। ठीक है ना जी। और दूसरी बात क्या थी कि भाई हमने जो है ना क्या है कि और तहमीद वाली हदीस से मुराद इब्तिदा इज़ाफ़ी है। तो इब्तिदा इज़ाफ़ी किसको कहते हैं कि जो बाज़ से पहले बाज़ के बाद। अब देखो कि वहां से भाई ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद में है, मक़सूद से पहले है, तो भी इससे इब्तिदा हुई कि नहीं हुई? हो गई हज़रत इब्तिदा। हाँ, यानी ये बाज़ से पहले और बाज़ के बाद में है, तो भी इससे इब्तिदा हो गई। जी ठीक है। हज़रत। और या फिर कहते हैं कि दोनों हदीसों से मुराद जो है इब्तिदा उर्फ़ी है। और इब्तिदा उर्फ़ी का मतलब क्या होता है? इब्तिदा उर्फ़ी का मतलब ये होता है कि जो मक़सूद से पहले हो। तो देखो मकसूद मक़सूद है कि इल्म नहव के मसाइल बयान करना। तो इल्म नहव के मसाइल बयान करने से पहले ये दोनों चीज़ें मौजूद है ना, तहमीद भी मौजूद है, तस्मीह भी मौजूद है, लिहाज़ा अब तुम्हारा कोई एतराज़ नहीं रहेगा। बिल्कुल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है हज़रत, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो उसके बाद फिर एक और सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि भाई तहमीद को पहले और तस्मिया को बाद में, कि ये तो हो गया। ठीक है जी, ये सवाल तो हो गया। अब जो है ना क्या है कि ये फिर ये सवाल है, कर लो इसको और आसानी हो जाएगी कि तहमीद को पहले और तस्मिया को बाद में आपने जिक्र क्यों नहीं किया? यानी तहमीद को पहले जिक्र करते, तस्मिया को बाद में जिक्र करते। अब हमने क्या मुराद लिया था? तस्मिया वाली हदीस से इब्तिदा हकीकी मुराद ली थी ना हमने, और बिल्कुल है। से हमने इब्तिदा इजाफी मुराद ली थी। तो वो इब्तिदा कहते हैं इजाफी बात। तो और कहते हैं कि इस तरह क्यों नहीं करते कि अलहम्दु को जो तहमीद वाली हदीस है उससे आप इब्तिदा हकीकी मुराद ले लें, और जो तस्मिया वाली है उससे आप इब्तिदा जो है ना वो इजाफी मुराद ले इजाफी। लें। तो इसमें क्या हरज है कि अगर आपने जो है ना वो तस्मिया वाली हदीस से इब्तिदा हकीकी मुराद ले ली, इससे मुराद आपने इब्तिदा इजाफी मुराद ले ली, तो इसकी आपके पास कोई दलील है? मैंने कहा जी हाँ दलील है। मैंने कहा जी कौन सी दलील है? कहते हैं कि देखो बज़ाहिर अगरचे तहमीद वाली हदीस शरीफ से मुराद इब्तिदा हकीकी और तस्मिया वाली हदीस से मुराद इजाफी लिया जाए तो कोई हरज नहीं है, बज़ाहिर तो कोई हरज नहीं है। लेकिन इस तरह करने से कुरान शरीफ और सरफ सालिहीन की मुखालफत लाजिम आती है। बिल्कुल हज़रत। नहीं समझ में आई बात? कुरान नहीं पाक नहीं के समझ गया जी। हाँ,
سر لازم آتی ہے جو کہ درست نہیں ہے. تو اس خرابی سے بچنے کے لیے مذکورہ صورت مراد نہیں لی گئی. یعنی اگر ہم لیں تحمید والے سے ہم لیں ابتدا حقیقی اور تسمیہ والے سے ابتدا اضافی مراد لیں تو لے سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ اس میں خرابی لازم آ جائے گی. جی سید سفیان صاحب. وہ حضرت یہ بعض حضرات ایسا پڑھتے ہیں ہاں الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد بول کے ہاں فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتے. تو یہ ہاں قرآن شریف کی مخالفت آ جاتی ہے اس میں. ہاں قرآن میں بسم اللہ سے ابتدا ہوئی. ہاں. اچھا جی چلیں پھر ایک اور اعتراض یہ ہے کہ دیکھو کہ آپ نے کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اب دیکھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں جلالت سے پہلے اسم لفظ آیا ہے. اس میں جلالت سے پہلے کیا آیا ہے؟ اسم اسم. لفظ آیا ہے. تو اب یہ جو ابتدا ہے یہ تو ابتدا اسم سے ہوئی نا، اللہ سے تو نہیں ہوئی. جی سفیان صاحب. جی حضرت اسم سے یہ ابتدا ہو گئی. اسم سے ہو رہی ہے نا جی حضرت حسن رضا بھائی. جی جی حضرت. دیکھو اب یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے، کہتے ہیں کہ بسم اللہ کی جگہ آپ باللہ کہہ دیتے، بسم اللہ نہ کہتے کیا آپ. ایسے بھی ہو سکتا ہے حضرت؟ ایسے بھی ہو جاتا اللہ الذی ہاں اس میں. نہیں، یہ چونکہ با تو استعانت کے لیے ہے نا، با تو استعانت کے لیے، با کا تو آنا ضروری تھا، با استعانت کے لیے با کا آنا ضروری تھا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ نے لکھا ہے اس سے بہتر ہے آپ باللہ الرحمن الرحیم کہہ دیتے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی ابتدا جو ہے وہ اس میں جلالت سے ہو جاتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی حضرت. ہاں درست ہے. جملے کی ابتدا اللہ کے نام سے شروع نہیں ہو رہی، ہاں اسم سے شروع ہو رہی. بول رہے نا. ہاں. تو جس طرح اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. اللہ کے نام سے شروع کرتا. بے شک. کتنا بڑا انہوں نے کمال کر دیا انہوں نے. تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا مانا کہ بھئی کہ جو باللہ نہیں کہا بلکہ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا. ٹھیک ہے جی. تو اب ذرا اس کا سوال سنیے دوبارہ، پھر اس کے بعد جواب. سوال یہ ہے کہ اگر غور کیا جائے بسم اللہ میں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شروع میں لفظ اسم ہے جو کہ اللہ رب العزت کے ناموں میں سے نہیں ہے. تو ابتدا اسم سے ہوئی نہ کہ اللہ کے نام سے. تو مصنف کو یوں کہنا چاہیے تھا باللہ ہے، تو اس طرح ابتدا اللہ کے نام سے ہو جاتی اور کوئی خرابی بھی لازم نہیں آتی. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی جی آپ کا سوال کسی حد تک درست ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم ایسے کرتے جس طرح آپ نے کہا ہے تو ایک خرابی لازم آتی. لیکن وہ کون سی؟ کہ یمین اور غیر یمین میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا. یمین اور غیر غیر، یمین. یعنی آپ یوں کہیں کہ یمین اور تیمن میں فرق حاصل ہو جاتا. فرق نہیں ہوتا، یمین اور تیمن میں فرق نہیں آتا. یہ یمین کیا ہے اور تیمن کیا ہے؟ یمین ہے قسم اٹھانا، باللہ ہے تاللہ ہے قسم نہیں اٹھاتے بندے. بالکل. سمجھ میں آئی بات؟ اور جی. تیمن کا معنی ہے برکت حاصل کرنا. اچھا. تیمن کا معنی کیا ہے؟ برکت حاصل کرنا. تو تیمن اور یمین میں فرق ہی نہیں ہوتا. سمجھ میں التماسی آیا؟ لازم کا. ہاں. تو التماس بلا دے کہ بھئی پتہ نہیں کہ بھئی مصنف علیہ رحمہ قسم اٹھا رہے ہیں یا پھر یہاں پر تیمن حاصل کر رہے ہیں، برکت حاصل کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس خرابی سے بچنے کے لیے انہوں نے یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا. جی سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ بالکل حضرت. تو یہ آپ کا سبق تھا آج کا یہ سبق تھا. آپ کی طرف جو ہے نا یہ PDF وغیرہ میں بھی ابھی سینڈ کر دیتا ہوں. تو بہرحال تو اب یہ سبق تھا، انشاءاللہ مزید اس کو ہم کھولتے جائیں گے اور جو مجھ سے ممکن ہو سکا انشاءاللہ وہ میں آپ کی طرف کرتا رہوں گا انشاءاللہ.